السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 25 سورہ بقرہ کا۔ ایک بھائی نے مشورہ دیا تھا کہ مفتی صاحب آپ جو ہیں وہ اسکرین پر چھوٹے نظر آئیں اور قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں وہ بڑی نظر آئیں، تو یہ ذرا اچھا رہے گا، ہے نا۔ جیسے میں جب لفظی ترجمہ کراتا ہوں تب پوری اسکرین پر قرآن مجید کا پیج لگاتا ہوں، تو آپ کامنٹ کر کے بتائیے گا کیا ایسا اچھا رہے گا، ہے نا، یا آدھی اسکرین پر قرآن مجید کا جو پیج ہے اور آدھی اسکرین پر میں آتا ہوں، یہ زیادہ بیسٹ ہے نا۔ اچھا، آدھی اسکرین پر پیج رہتا ہے اور آدھی اسکرین پر میں رہتا ہوں، وہ اس لیے کیونکہ پڑھانے والا جو استاذ ہے ہمارا وہ ہمارے سامنے ہو، ہم اس کے سمجھانے کا انداز دیکھ رہے ہوں، تو اس سے زیادہ فرق پڑتا ہے، اسی لیے میں اس اسٹریٹجی کو اپناتا ہوں۔ اب آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے صحیح لگتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعین مہینے ہیں، ہے نا، یعنی حج کے تو ویسے 5 دن ہیں، 8 ذی الحجہ سے 8، 9، 10، 11، 12، ٹھیک، لیکن حج کا احرام باندھا کب سے جاتا ہے؟ تو جیسے ہی عید کا مہینہ شروع ہوتا ہے شوال، تو شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے کچھ دن، تو شوال کے مہینے سے ہی حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، حج کے سفر کے لیے روانہ ہوا جا سکتا ہے۔ تو یہ حج کے چند مہینے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں۔ اسی طرح سے مکے میں 5 میقات ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مکے میں داخل ہونے سے پہلے بھی حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، تو وہ 5 جگہ ہیں۔ تو ایک تو احرام باندھنے کا جو وقت ہے وہ کتنے وقت پہلے ہم باندھ سکتے ہیں؟ تو شوال کے مہینے میں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے چند دن، تو اس کو کہتے ہیں میقات زمانی۔ اور ایک ہے میقات مکانی۔ میقات مکانی یعنی مان لیجئے کوئی اگر عرب کا رہنے والا شخص ہے تو وہ کہاں سے باندھے گا؟ تو 5 میقات ہیں۔ تو جیسے کہ عمرہ کرنے جاتے ہیں نا ہم لوگ، تو عمرہ کرنے جب جاتے ہیں تو مسجد عائشہ سے جا کر احرام باندھتے ہیں، تو ایسی 5 جگہ ہیں، ان جگہوں سے پہلے ہم احرام باندھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعین مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ کرے، نہ کوئی جھگڑا کرے۔ جیسے ہی ہم حج کا احرام باندھ لیتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اب وہ کرنا منع ہے، جھگڑا کرنا، کوئی بھی گناہ کا کام کرنا، ہے نا۔ اسی طرح سے بیوی سے کوئی فحش بات کرنا، یعنی میاں بیوی کے درمیان جو مذاق دل لگی کی باتیں ہوتی ہیں وہ کرنا، اب یہ سب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سارے کام ہیں، جیسے کہ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، لیکن بڑے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے کہ نہ وہ کوئی فحش بات کرے۔ مان لیجئے بیوی کے ساتھ آدمی اپنے حج کے لیے روانہ ہو گیا گھر سے، تو اب تو فلائٹ کا زمانہ ہے، کیا آپ نے یوں فلائٹ لی اور 2-3 گھنٹے میں آپ عرب پہنچ گئے، مکہ مدینہ پہنچ گئے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ مہینوں گھر سے پہلے نکلتے تھے اور مہینوں سفر چلتا تھا، تو میاں بیوی ساتھ ہوتے تھے، تو کوئی ایسا کام ہونے کے زیادہ چانسز تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے فحش بات نہ کریں، نہ کوئی گناہ کریں، اور نہ کوئی جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے، کوئی جھگڑے تو نظر انداز کر دو، ٹھیک ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جان لے گا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، ہے نا۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔
وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ بعض لوگ حج کو جب روانہ ہوتے تھے تو اپنے ساتھ جو ہے نا وہ کھانے پینے کا سامان نہیں رکھتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے حج کریں گے، تو کوئی بھی کھانے پینے کا سامان وہ اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے، وہ اس کو غلط سمجھتے تھے۔ اب جب راستے میں کھانے پینے کی ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کھانے پینے کی چیزیں انسان کی ضرورت ہے، اب کھانے پینے کی چیزوں کی جب ضرورت پڑتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ ان کو لوگوں سے مانگتے تھے، پھر وہ بھیا میں بھی کچھ کھانے کے تو ہم ساتھ ہی لے کے آ پائیں، تو ایسے چلتا تھا پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بتایا کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی مت لے کے جاؤ، توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھے، کوشش کرے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جب جاؤ تو کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر جاؤ تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَتَزَوَّدُوا، کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے لو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کیونکہ بہترین زاد راہ یعنی راستے کا سامان یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ یعنی کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ چلیے، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اچھا جی، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ ایک رسم یہ بھی تھی کہ بعض حضرات جو ہے نا وہ سفر جب کرنے کے لیے جاتے تھے تو سفر میں تجارت یا پیسہ کمانے کے لیے کوئی مزدوری کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس غلط فہمی کو دور فرمایا اور یہ بتا دیا کہ حج کے سفر میں روزی کمانے کا کوئی مشغلہ اختیار کرنا یہ بھی جائز ہے نا۔ یعنی آپ کا مقصد حج کرنا ہونا چاہیے، راستے میں کوئی مزدوری مل گئی پیسہ کمانے کے لیے تو آپ مزدوری بھی کر لو۔ مان لیجیے آپ گھر سے کوئی بزنس کا سامان، تجارت کا سامان رکھ کے لے گئے، راستے میں آپ وہ سیل کر رہے ہو، اس سے کچھ آمدنی ہو رہی ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو مقصد سفر کا جو مقصد ہے وہ اصل حج ہونا چاہیے، لیکن کبھی اگر پیسہ کمانے کا کوئی موقع مل جائے تو پیسہ بھی کما سکتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، ٹھیک۔ چلیے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو، ٹھیک ہے۔ چلیے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ چلیے، حج کے دوران جب حج کرنے حاجی جاتے ہیں نا تو حج کے دوران عرفات سے آ کر مزدلفے میں رات گزاری جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی صبح جب سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے وقوف کیا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اہل عرب اللہ کا ذکر تو کرتے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے دیوتاؤں کا بھی ذکر شامل کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومن کا ذکر جو ہے نا وہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے۔ تو اللہ فرما رہا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا پھر تمہیں صحیح باتیں بتائیں، ہے نا۔ چلیے، ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھو کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں اور اللہ سے مغفرت مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں جو اہل عرب تھے، ہے نا، اہل عرب نے حج کے دوران ایک طریقہ بنا کے رکھا ہوا تھا، وہ یہ کہ جتنے بھی عام انسان ہوتے تھے تو وہ تو 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے، لیکن قریش کے علاوہ دوسرے قبیلے جو حرم کے قریب رہتے تھے وہ کیا کرتے تھے
کہ عرفات جانے کے بجائے مزدلفے میں رہتے تھے اور وہیں وقوف کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم حرم کے مجاور ہیں، ہے نا، ہم تو بڑے لوگ ہیں، اور عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ عام لوگوں کو 9 تاریخ کا دن عرفات میں گزارنے کے بعد رات کو مزدلفے کے لیے روانہ ہونا پڑتا تھا، مگر قریش، ہے نا، اور قریش کے علاوہ دوسرے قبائل جو تھے، دوسرے سردار جو تھے، وہ اپنے قبیلوں کے ساتھ شروع سے ہی مزدلفے میں ہوتے تھے، ان کو عرفات سے آنا نہیں پڑتا تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ رسم کو ختم کیا اور قریش کے لوگوں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور انہی کے ساتھ روانہ ہو کر مزدلفہ آئیں۔ آپ جو لوگ حج کر چکے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا عرفات کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے۔ جب آپ حج کرنے جاؤ گے یا عمرہ کرنے جاؤ گے تو ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ چلیے، اچھا جی، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اسی طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے ہو، ہے نا، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو۔ زمانہ جاہلیت میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ حج کے جو بنیادی ارکان ہیں، یعنی جو حج کے فرائض ہیں، ان کو ادا کرنے کے بعد جب منی میں جمع ہوتے تھے تو بعض لوگ ایک پورا دن اپنے آباء و اجداد کے، باپ داداؤں کی تعریفوں میں گزار دیتے تھے، ان کے کارنامے بیان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ اسی رسم کی طرف دیا، اور بعض لوگ جو دعائیں مانگتے تھے، ہے نا، تو وہ آخرت کے قائل نہیں تھے، آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، تو وہ دنیا کی دعائیں مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو بھی ذکر کیا، ہے نا، اور فرمایا کہ دنیا کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی دعائیں مانگو، ٹھیک ہے۔ چلو، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم حج کے ارکان پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح سے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ، ہے نا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں۔ چلیے، وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو اللہ نے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ بھی سکھایا۔ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ملے گا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے اعمال کی کمائی کا حصہ ملے گا۔ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ چلو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم منی میں مقیم ہو یاد کرتے رہو، اور اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں یاد کرتے رہو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، اور جو شخص 1 دن کے بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقى، یہ تفصیل اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور تم سب تقوی اختیار کرو اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، منی میں 3 دن گزارنا یہ سنت ہے، اور اس دوران جمرات پر کنکریاں مارنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اب 12 تاریخ کے بعد منی سے چلے جانا یہ جائز ہے،
12 تاریخ کے بعد اب آپ فری ہو گئے، جا سکتے ہو آپ. 13 تاریخ تک رکنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور اگر کوئی 13 تاریخ تک رکنا چاہے تو 13 تاریخ کو بھی رمی کر کے وہ واپس جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا. آگے دیکھیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اور لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے جو دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، ہے نا، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے. ایک شخص تھا اخنس ابن شریق، اس کا نام تھا اخنس ابن شریق. یہ مدینہ منورہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے آ کر بڑی چکنی چپڑی باتیں کی، ہے نا، یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ اور وہ، اور میں ایمان لا چکا ہوں اور میں آپ کے لیے جان دے دوں گا. بہت دنیا بھر کی باتیں اس نے کی. پھر جب یہ مدینے سے واپس گیا تو راستے میں مسلمانوں کی کھیتیاں پڑیں، اس کو جلا دیا اس نے. مسلمانوں کے جانور اس کو ملے تو ان کو مار کاٹ ڈالا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، اور جتنے بھی منافق ہیں جو سامنے یہ بن کر دکھاتے ہیں کہ ہم تو دیکھو مسلمان ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا اور بتا دیا کہ لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہے، اور بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کے بارے میں ان کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اسی لیے ہوشیار رہو. کسی کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو جلدی سے متاثر مت ہو جاؤ، ہے نا. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے. چلیے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کر دے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اللہ فساد کو خود پسند نہیں کرتا ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو مارنے کاٹنے کی بات ہے، ایسا نہیں ہے. چلیے آگے دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کو خوف کر تو غرور اس کو گناہ پر اور آمادہ کر دیتا ہے نا. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقین کرو وہ بہت برا بچھونا ہے نا، بہت برا بستر ہے. آگے دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے. یہ صحابہ اکرام کی اللہ تعالیٰ تعریف بیان کر رہا ہے نا. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے جو دل سے اللہ سے محبت رکھتے ہیں. آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ اسلام میں پورے داخل ہونے کا حکم دے رہا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقین جانو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. آگے دیکھیے، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں اگر تم ان کے بعد بھی راہ راست سے پھسل گئے تو یاد رکھو اللہ اقتدار میں بھی کامل ہے، حکمت میں بھی کامل ہے. اللہ تعالیٰ یہ کیوں بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو لوگ اللہ کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد، قرآن اور اللہ کے پیغمبروں کے معجزات ہے نا، کھلی ہوئی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے اور اللہ حکمت والا ہے. اقتدار بھی کامل ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ کی حکومت ہے، اللہ جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اور اللہ حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ بندہ اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے. تو اللہ حکمت والا ہے، یہ جو ڈھیل مل رہی ہے اس کو اللہ کا موقع سمجھا جائے کہ اللہ موقع دے رہا ہے توبہ کے.
ورنہ اللہ کی حکومت ہے، اللہ جب چاہے نست و نابود کر سکتا ہے۔ چلو، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر۔ یہ کفار ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے موجود ہو اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں اور سارا معاملہ ابھی چکتا کر دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، حالانکہ آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، بہت سارے کفار تھے، ہے نا، مدینے کے یہودی تھے، وہ اس قسم کے مطالبات کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، اللہ ڈائریکٹ ہمیں آ کر کیوں نہیں کہتا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا کہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، انسان اپنی عقل کا استعمال کر کے اللہ کی قدرت کی نشانیاں، پیغمبروں کی بات کو مان کر اللہ پر ایمان لے کر آئے، ہے نا۔ اور یہ آزمائش تبھی تو ہوگی، امتحان کس کو کہا جاتا ہے؟ اسی کو تو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر فرشتے ہی نظر آ جائیں اور اللہ ہی خود نظر آ جائے تو تم مسئلہ ہی ختم ہے، پھر توبہ کس بات کی، پھر ایمان لانا کس کو کہا جائے گا۔ تو آخرت میں یہ سب ہوگا، ٹینشن مت لو، ساری چیزیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گی۔ تو یہ ہمارا آج کا رکوع کمپلیٹ ہو گیا، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی ساری چیزیں۔ اب آئیے لفظی ترجمہ ہم اس کا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے دیکھیے، الحج، حج کے، اشہرم، مہینے ہیں، معلومات، چند مہینے، یعنی چند متعین مہینے۔ فمن، تو جو شخص، فرض کر لے، فیہن، ان دنوں میں، الحج، حج کو اپنے اوپر، فلا رفثا، تو کوئی فحش بات وہ نہ کرے، ولا فسوقا، اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے، ولا جدالا، اور نہ کوئی جھگڑا کرے، فی الحج، حج میں، وما تفعلوا، اور جو کچھ تم کرتے ہو، من خیر، یعنی نیکی کے کام، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، وتزودوا، اور کھانے پینے کا سامان راستے کے لیے لے لو، فإن، کیونکہ، فإن خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ التقوی، تقوی ہے، واتقونی، اور تم ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لیسا، نہیں ہے، علیکم، تمہارے اوپر، جناح، کوئی حرج، ان تبتغوا، اس بات میں کہ تم تلاش کرو، فضل من ربکم، اپنے رب کا، فاذا، پھر جب تم روانہ ہو، من عرفات، عرفات سے، فاذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ، اور تم اللہ کو یاد کرو، کما، جیسا کہ، ہداکم، اللہ نے تم کو سکھایا ہے، وَإِن كُنتُمْ، اگرچہ تم، من قبلی، اس سے پہلے، لمن الظالمین، گمراہی میں تھے، ثم، پھر تم، افیزو، ہے نا، روانہ ہو، من حیث، وہاں سے، افاظ الناس، جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار طلب کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، غفور ہے اور رحیم ہے، فَإِذَا، پھر جب تم، قضیتم، پورا کر لو، مناسککم، اپنے حج کے ارکان کو، فاذکروا اللہ، تو تم اللہ کو یاد کرو، کذکرکم، جیسا کہ تمہارا یاد کرنا ہوتا ہے، آباءکم، اپنے آبا و اجداد کو، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ، فمن الناس، تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا، ہمیں عطا فرمائیے، فی الدنیا، دنیا میں، وما لہ، اور نہیں ہے ان کا، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ۔ آگے دیکھیں، ومنہم، اور کچھ لوگ وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں عطا فرمائیے، آتنا، فی الدنیا، دنیا کے اندر، حسنہ، نیکی، وفی الآخرتی، اور آخرت میں، حسنہ، آخرت کی بھی نیکی، وقنا، اور ہمیں بچائیے، عذاب النار، جہنم کے عذاب سے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، کہ ان کے لیے، نصیبم، حصہ ہے، مما، اس کا، کسبو، جو انہوں نے دنیا میں کمایا، واللہ، اور اللہ، سریع الحساب، جلدی حساب لینے والا ہے، واذکروا اللہ، اور تم اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، چند دنوں میں، ہے نا، گنتی کے چند دنوں میں، فی ایام، دنوں میں، معدودات، چند دنوں میں، فمن تعجلا، تو جو شخص جلدی کرے، فی یومین، 2 دن میں، فلا اسما، تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیہ، اس پر، ومن تأخر، اور جو شخص دیر کرے، فلا اسما، تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیہ، اس پر، لمن اتقا،
اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ تحشرون، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں ایک شخص وہ ہے، من یعجبک، کہ اچھی لگتی ہیں تم کو، قولہ، اس کی باتیں، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، ویشہد اللہ، وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، علی ما فی، اس چیز پر، فی قلبی، جو اس کے دل میں ہے، وہو الد الخصام، وہوا، حالانکہ وہ، الد الخصام، تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر ہے، وَإِذَا، اور جب، تولا، وہ واپس جاتا ہے، اور جب اٹھ کر جاتا ہے، سعا، تو چلتا ہے، فی الارض، زمین میں، لیفسد، تاکہ وہ فساد پھیلائے، فیہا، زمین میں، ویہلک الحرث، اور کھیتی باڑی کو تباہ کر دے، والنسل، اور کیا کرے، فصلیں اور نسلوں کو تباہ کر دے، جانوروں کو برباد کر دے، واللہ، اور اللہ، لا یحب الفساد، فساد کو پسند نہیں کرتا ہے، وَإِذَا، اور جب، قیل، کہا جاتا ہے، لہو، اس سے، اتق اللہ، کہ اللہ سے ڈر، اخذتہ العزہ، تو غرور اس کو پکڑ لیتا ہے، بالاسمی، گناہ پر، غرور اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، فحسبہ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولبئس المہاد، اور وہ برا بستر ہے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں، اور لوگوں میں سے ایک شخص، کچھ لوگ وہ بھی ہیں، من یشری، جنہوں نے خرید لیا ہے، من یشری، جنہوں نے سودا کر لیا ہے اپنی جانوں کا، ابتغاء، رضا کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے، واللہ، اور اللہ، رؤوف بالعباد، اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ چلیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، مکمل، ولا تتبعوا، اور اتباع مت کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی، انہ، بے شک وہ، لکم، تمہارا، عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے، فإن زللتم، ہے نا، فإن زللتم، پھر اگر تم پھسل جاؤ، من بعدی، بعد اس کے، ما جاءتکم، کہ تمہارے پاس آ گئیں، بینات، واضح دلیلیں، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، عزیز ہے، یعنی اس کی مکمل حکومت ہے، حکیم اور حکمت والا ہے، هل ينظرون، کیا وہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں، الا، مگر، ان یاتیہم اللہ، اس بات کی کہ آ جائیں ان کے پاس اللہ فی ظلل، سائے میں، من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکہ، اور فرشتے بھی ساتھ ہوں، وقضی الامر، اور معاملہ اور فیصلہ کر دیا جائے، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، تمام چیزوں کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لفظی ترجمہ بھی ہو گیا، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔